يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فضیلت اور اس کے شرعی حکم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلامی تاریخ میں روزے رکھنے کا حکم 2 ہجری میں ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو اس وقت آپ مہینے کے اندر 3 ایام یعنی 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بعد میں جب رمضان کریم کے روزے رکھنے کا حکم ہوا، فرض ہوا، تو ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ روزے رکھنے کا حکم اور روزے فرض جو ہیں یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہی نہیں بلکہ سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن مختلف شکل میں جو ہے فرض کیے گئے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم پر بھی روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا لغوی اور شرعی معنی یہ ہے، الصیام سے نکلا ہے صوم، اس کا معنی ہے الامساک یعنی روکنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھے جس کی طرف نفس کشش کرے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ اس سخت ریاضت کا مقصد اور اعلیٰ پھل یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ انسان ان 3 چیزوں سے پرہیز کرتا رہے بلکہ ان تمام اخلاق رذیلہ، اعمال سیئہ اور صفات قبیحہ سے مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ جیسا کہ انسان پیاس سے اور بھوک سے تڑپ رہا ہو اور اس کے سامنے پانی کی سراہی اور لذیذ کھانے رکھے ہوں تو انسان اس کی طرف ہاتھ اٹھانا تو کیا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یقین کامل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جب انسان حلال چیزیں کھاتے وقت یعنی روزے کی حالت میں جس چیز کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اس چیز سے انسان جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو انسان یہ سوچے کہ باقی ایام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام خوری اور حرام کھانے سے بھی منع فرمایا ہے تو اس وقت بھی جب انسان رشوت لے رہا ہوتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، سود خوری کر رہا ہوتا ہے اور حرام کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ روزے کے انعام کے متعلق حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب میں بذات خود عطا کروں گا، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ یا وسیلہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ایک ایسی مخفی عبادت، ایک ایسا عمل ہے جس کا پتہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، بخلاف اس کے بجز اس کے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کے سامنے، کوئی اور نیکی کرتا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے، لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص انعام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی خاص نعمتیں عطا کی گئیں جو سابقہ امتوں کو عطا نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، جب رمضان کریم کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی طرف رحمت و کرم کی نگاہ عطا فرماتا ہے، تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت و کرم کی نگاہ سے دیکھے تو اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 2، رمضان کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اس امت کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کریں۔ نمبر 3، روزے دار کے منہ سے جو نکلنے والی بساط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسند ہوتی ہے۔ نمبر 4،
اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ یہی میرے دوست ہیں، اور جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر تیار ہو جائے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں رمضان شریف کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر بالخصوص ہمیں نماز تراویح پڑھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔